شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امبر شیئر کر رہی ہیں۔ امبر کہتی ہیں، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ میری بہن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میری چھوٹی بہن جس کی عمر اس وقت 13 سال تھی، ہم لوگوں کے نانا جی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ امی وغیرہ بہت زیادہ پریشان تھے، ظاہری بات ہے موقع ہی ایسا تھا، تو امی نے اتنا خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ باقی کزنوں کے ساتھ، گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ شام ہوگی لیکن وہ گھر واپس نہیں آئی۔ تو جب امی نے سب سے پوچھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں پر ہے۔ جب گاؤں کی لڑکیوں سے اور ماموں کی بیٹی سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ وہ جہاں پر جامن کے درخت ہیں وہ اس طرف گئی تھی۔ امی وغیرہ نے بہت ڈانٹا کہ وہ اس طرف گئی تھی تو تم لوگ اس کو لے کر کیوں نہیں آئے۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا، ابھی مغرب سے کچھ دیر پہلے کی بات تھی، وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ جامن کے ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکل نیلے رنگ کے ہوئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کو جا کر اٹھایا، بے ہوش تھی وہ، بہت کوشش کی کہ اسے ہوش آ جائے۔ سب نے ڈرا دیا کہیں کوئی سانپ نہ کاٹ کے آؤ، لیکن کہیں کسی کے کاٹنے کا نشان نہیں تھا، لیکن ہاتھ بہت زیادہ نیلے ہوئے تھے، ہونٹ بھی نیلے ہوئے تھے۔ خیر اس کو وہاں سے اٹھا کر گھر لے کر آئے تو اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مغرب کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ چیخنے لگ گئی کہ مجھے گھر لے کر جاؤ، کسی کو پہچان نہیں رہی تھی، مجھے گھر لے کر جاؤ۔ امی نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، ساری بات بتاؤ، پانی وغیرہ پلایا، تم وہاں پر گری تھی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں ساری لڑکیوں کے ساتھ اس طرف گئی تھی تو ہم لوگ جامن کے درختوں کے پاس تھے۔ میں وہاں سے درخت کے اوپر چڑھ کر جامن کھانے لگی تھی تو میں نے وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کسی عورت کو دیکھا۔ وہ بالکل درخت کے نیچے کھڑی تھی اور اس کا جو سر تھا وہ درخت کی شاخوں کے اندر تھا، وہ اتنی لمبی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور میں نیچے گر گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی نے یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ وہاں پر میری ممانی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو جامن کے درخت ہے وہاں پر جنات کا سایہ ہے، یہ بات سچ ہے، سب کو پتہ ہے، تو شاید یہ ڈر گئی ہو۔ خیر نانی اماں جو تھیں انہوں نے دم بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ رات جب ہوئی سب سو رہے تھے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب اس کی چیخو پکار سنی تو سب جاگے تو اس سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سامنے میری چارپائی پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب سب نے لائٹ جلا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بالکل میرے پاس تھی، میرے سامنے تھی۔ امی نے پھر اسے بڑا دلاسا دیا، پیار کیا۔ امی اس کے پاس جا کر لیٹی اور دم کرتی رہی کہ یہ ڈری ہوئی ہے۔ نانی اماں نے بھی یہ کہا کہ اس کے پاس ہی رہو، یہ ڈری ہوئی ہے۔ اگلے دن بھی سیم ایسے ہی ہوا، اسے بہت سا بخار ہو گیا۔ نانی اماں ساتھ ساتھ دم بھی کر رہی تھیں، گھر میں بہت زیادہ مہمان بھی تھے۔ اس کے بعد اس کو بار بار وہ عورت دکھائی دے رہی تھی۔ جیسی رات ہوتی تھی تو وہ یہ شور مچا دیتی تھی، مجھے وہ عورت نظر آئی ہے۔ یہاں تک کہ ادھر میری نانی اماں کے گھر میں بہت زیادہ عورتیں آئی ہوئی تھیں گاؤں کی، کچھ افسوس کرنے کے لیے آئی تھیں، کافی زیادہ رش تھا گھر میں۔ ان عورتوں میں بھی اس کو کوئی عورت نظر آئی تو وہ بار بار اشارہ کر کے کہہ رہی تھی وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے کیا نہیں۔ سب نے یہ کہا کہ یہ جامن والے درختوں کے پاس سے ڈر گئی ہے تو اسے بار بار کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر گاؤں کی عورتوں نے یہ کہا کہ وہ جو جامن کے درخت ہیں وہ بہت زیادہ حساس زدہ ہیں، بھاری درخت ہیں، آپ اس بچی کو دم کروائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو گیا ہو۔ وہاں پر گاؤں میں ایک بزرگ تھے، وہ دم کیا کرتے تھے، ان کا پتہ کروایا تو وہ تھے نہیں، انہوں نے اگلے دن آنا تھا۔ اس رات کی بات ہے، تقریباً رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ میری ممانی اٹھی اپنے بیٹے کے لیے دودھ بنانے کے لیے، تو ممانی کیا دیکھتی ہے کہ میری جو چھوٹی بہن ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کوئی عورت صحن میں سے
باتھ روم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ گاؤں کا گھر تھا، کچا صحن تھا، اور جو باتھ روم تھے وہ بالکل کونے میں ہوتے تھے۔ باتھ روم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میری امی ہوں گی، لیکن وہ قد کاٹ کا فرق تھا۔ وہ جو عورت تھی اس کا قد بہت لمبا تھا، یعنی اتنی لمبی ہائٹ ہم لوگوں کے گھر میں کسی کی بھی نہیں تھی، اس کی نارمل لمبی عورتوں سے بھی لمبی ہائٹ تھی۔ وہ مانی ایک دم ڈر گئی اور وہ سیدھی بھاگتی ہوئی اس کمرے میں جہاں پر امی وغیرہ سو رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھول کر اندر گئی اور میری امی کو جا کر جگایا اور ان سے یہ پوچھا کہ رابعہ کہاں پر ہے۔ میری چھوٹی بہن کا نام رابعہ تھا۔ امی نے جب دیکھا، امی نے کہا رابعہ تو یہیں پر ہے۔ تو میری مما نے کہا نہیں، رابعہ کو تو میں نے ابھی دیکھا ہے، کوئی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ امی نے شور مچا دیا، ممانی نے بھی سب کو جگا دیا۔ وہاں پر میری خالہ وغیرہ سب تھی، نانی اماں بھی جاگ گئی۔ تو جب جا کر دیکھا تو جو رابعہ تھی وہ باتھ روم میں نہیں تھی، جبکہ ممانی نے دیکھا تھا کہ اس کو باتھ روم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ سارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم، سردی کا موسم، پورے گھر میں میری بہن کا کہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی کہاں نہیں۔ میرے ماموں وغیرہ فوراً سے گھر سے باہر نکلے، گھر کے دروازے بند تھے، گھر سے باہر نکلے کہ باہر جا کر دیکھتے ہیں بچی پتہ نہیں کہاں چلی گیا، کون اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے وہ لوگ گھر کے باہر نکلے تو جہاں پر میرے نانا ابو کا گھر تھا ان کے گھر سے تھوڑا ہی دور ایک پیپل کا درخت تھا۔ میری بہن جو تھی اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ رات 2 بجے کا ٹائم، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، سنسان گاؤں، سخت سردی، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اکیلی ہنس رہی تھی۔ جب میرے ماموں نے وہاں پر دیکھا، انہوں نے فوراً سے اس کو ہلایا جلایا، اس کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ اپنی سینسز میں نہیں تھی، وہ ہنستی جا رہی تھی ہنستی جا رہی تھی۔ جب اس کو گھر لے کر آئے تو امی وغیرہ نے دیکھا، اس نے ایک دم سب کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، جیسے وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کا سکتہ اس ٹائم ٹوٹا۔ امی نے پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی یا کہاں نہیں۔ اب یہ چیز دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ چیز اب اگنور کرنے والی نہیں ہے کہ وہ مخلوق تو اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ساری رات سب جاگتے رہے۔ میری بہن کو بہت سا بخار تھا، وہ روتی روتی سو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ پیلا سا ہو گیا تھا 2 دن میں ہی۔ گھر میں مہمان بھی تھے، سارے پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ شکر ہے ممانی نے دیکھ لیا، پتہ نہیں وہ کیا نقصان اس کو پہنچاتی۔ ماموں نے یہ بتایا کہ جب میں باہر گیا تھا تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے ہنسی کی آواز آئی ہے، تو میں نے دیکھا تو یہ ہنستی جا رہی تھی، درخت کے اوپر دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی۔ ماموں نے اس کو ہلایا جلایا بلایا، لیکن وہ پھر بھی ہنس رہی تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح جب ہوئی تو گاؤں میں ویسے بھی سب جلدی جاگ جاتے ہیں، لیکن سردیوں کا موسم تھا، پھر بھی جاگتے جاگتے ناشتہ وغیرہ کرتے 8 بج گئے۔ امی نے اس کو بھی جگایا، ماموں جا کر پتہ کر کے آئے تو وہ جو بزرگ تھے وہ ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ سب نے بتایا کہ ان کی مہمان آئے ہوئے تو بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے اوپر کسی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، وہ اس کو ڈرا رہی ہے، نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ چیز سن کے وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ 11 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ جو بزرگ تھے وہ نانا ابو کے گھر آ گئے۔ جب وہ نانا ابو کے گھر آئے تو میری بہن نے انہیں دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ سارے صحن میں بیٹھے تھے، وہ بھی وہیں پر بیٹھی تھی، دھوپ تھی۔ جب وہ اندر آئے تو میری بہن نے اتنا شور مچایا، چیخیں مارتی مارتی کمرے میں بھاگی، کمرے میں بھاگ کر جا کر ایک کونے میں ڈر کے بیٹھ گئی۔ امی اس کے پیچھے بھاگی کہ باہر آؤ، تمہیں کیا ہوا؟ وہ تمہیں دم کرنے آئے ہیں۔ وہ کہتی تھی میں نے ان کے سامنے نہیں جانا، میں نے ان کے سامنے نہیں جانا، ان سے کوئی یہاں سے چلے جائے، میں نے نہیں جانا۔ بڑا سمجھایا اسے۔ وہ جو بزرگ تھے اس کمرے کے باہر بیٹھ گئے، انہوں نے یہ کہا کہ باہر آ جائیں، یہ خود ابھی باہر آئے گی۔ اس کے ساتھ ایک مخلوق ہے، اور وہ جو مخلوق ہے وہ بہت سخت مخلوق ہے اور وہ نان مسلم ہے، اس لیے اس نے اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے اور یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر پانی دم کیا، پانی دم کر کے انہوں نے وہ پانی کا گلاس جو تھا وہ میری امی کو دیا اور کہا کہ یہ پانی اپنی بیٹی کو جا کر پلائیں۔ امی نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی، پہلے تو وہ پانی پی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، چہرے پر جیسے ہی چھینٹے مارے تو اس نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، چیخنے لگ گئی، رونے لگ گئی، پتہ نہیں جیسے اسے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ پھر ایک دم سے امی نے اسے پھر کہا کہ پانی پی لو، اس کو سنبھالا، خالہ بھی ساتھ تھی۔ پانی کے صرف 2 گھونٹ اس نے پیے، اس کے بعد وہ کچھ جیسے نارمل سی ہونے لگ گئی، یعنی وہ جو ایک دم سے رونا اور چلانا تھا وہ کچھ کم ہو گیا۔
تو ایک دم سے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی، لیکن وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کا نام لے کر کہا کہ رابعہ باہر آؤ۔ پہلے تو وہ آئی نہیں، جب تیسری دفعہ آواز دی تو وہ آ گئی، اور آ کر جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی، سر بالکل نیچے کر لیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پڑھائی شروع کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا تھم پکڑ کر انہوں نے کچھ پڑھائی کی تو اس نے ایک دم سے ہنسنا شروع کر دیا، اتنی بھاری آواز میں ہنستی جا رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ پہلے جواب نہیں آیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہو، اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز آئی، جیسے کسی بہت زیادہ بھاری عورت، بڑی عمر کی عورت کی آواز ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں جامن کے درخت پر رہتی ہوں، یہ وہاں پر جامن توڑنے آئی تھی، میں وہاں پر کھڑی تھی، مجھے یہ بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور میں اسے 7 دن کے اندر اندر اپنے ساتھ لے جاؤں گی، کوئی بھی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ مجھے بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس بچی کو چھوڑ دو، اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ جامن کا جو درخت ہے وہاں پر سیب ہے یا جنات ہیں، تم اس کی جان چھوڑ دو۔ لیکن وہ جو مخلوق تھی وہ پوری طرح سے حاوی تھی، جیسے میری بہن کو دورے پڑنے لگ گئے، ہنستی تھی، روتی تھی، بے ہوش ہو گئی۔ پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ پڑھائی کی تو پھر سے اسے دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ 12 بجے کے بعد دوسرا دم کروں گا تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ مخلوق اسے چھوڑ دے گی۔ وہ وہیں پر بیٹھے رہے، پڑھائی کرتے رہے، کافی دیر انہوں نے پڑھائی کی۔ جب وہ پڑھائی کر رہے تھے اس دوران جہاں پر میری بہن تھی وہاں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آنے لگ گئی۔ وہ اسمیل ایسی تھی جیسے پتہ نہیں وہاں پر جیسے کوئی مردہ گوشت ہے، اس طرح سے اسمیل آنے لگی کہ وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دم سے میری بہن اٹھ کر بیٹھ گئی اور امی سے یہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ امی نے جب لا کر اسے کھانا دیا، وہ 13 سال کی بچی تھی، اس نے اتنا کھانا کھایا کہ سب دیکھ کر حیران ہو کہ وہاں پر گاؤں کی اور عورتیں بھی تھیں۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ یہ جو مانگتی ہے، جو کرتی ہے، اس کو کرنے دو۔ کھانا کھانے کے بعد، کافی زیادہ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر جا کر کمرے میں بیٹھ گئی اور وہاں پر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ اب انہوں نے جب دوبارہ پڑھائی کی، انہوں نے ایک تعویذ لکھا، اس تعویذ کو انہوں نے اس دروازے کے درمیان میں رکھ کے جلایا۔ جیسے انہوں نے اس تعویذ کو جلایا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میں اسے پیچھے ہٹ جاؤں گی، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، مجھے مت جلاؤ، میں اس کو بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی جان چھوڑ دو، میں دوبارہ یہ تعویذ نہیں جلاؤں گا۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گی، لیکن جامن کے اس درخت کے پاس مجھے ایک کالے رنگ کا بکرا چاہیے، وہاں پر اس بکرے کو جا کر چھوڑ دو، میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ میں فوراً سے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ کالے رنگ کا بکرا صدقے کی نیت سے جا کر وہاں پر وہ جو جامن کے درخت ہیں وہاں پر ان کو چھوڑ آئیں، اور یہ کہا کہ آپ جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں وہ سارے سائڈ پر ہو جائے اور باہر کا دروازہ کھول دیں، کیونکہ جب میں پڑھائی کروں گا تو وہ مخلوق جب نکلتی ہے کسی بھی انسان کے جسم سے تو وہ جاتے جاتے کچھ نقصان کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دوبارہ پڑھائی کی، رابعہ آ کر باہر بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جانے سے پہلے اپنی نشانی دے کر جاؤ، بچی کو کوئی نقصان نہیں دینا، یہاں پر کچھ ایسی چیز توڑ کر جاؤ جس سے پتہ چلے کہ تم یہاں سے جا رہی ہو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دوبارہ اگر تم آئی تو تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی تم باز نہ آئی تو جن درختوں پر تم رہتی ہو میں تمہیں وہیں پر جا کر قید کر دوں گا۔ کافی پہنچے ہوئے وہ بزرگ تھے۔ وہ جو مخلوق تھی، جب جیسے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دوبارہ سے دم کیا، پڑھائی کی، بھی وہ تعویذ جلانے ہی لگے تھے، باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی عجیب سی چیز تھی، وہ پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں، جیسے کوئی ہیولا سا ہوتا ہے۔ آج بھی مجھے وہ دھندلا سا کچھ یاد ہے، جیسے کوئی کالے رنگ کا بالکل چھوٹا سا سایہ سا تھا کوئی، باقاعدہ وہ وہاں سے نکلا، اور جب وہ دروازے سے باہر نکلا تو اتنی زور سے دروازہ بند ہوا کہ لکڑی کے دروازے تھے، وہ دروازے کا ایک حصہ جو تھا وہ اتنا زور سے بند ہوا کہ وہ آدھے سے زیادہ جیسے نیچے گر کے وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ جو پیر صاحب تھے، بزرگ جو تھے، انہوں نے دوبارہ پڑھائی کی تو میری بہن جو تھی بہت زیادہ کانپ رہی تھی، ڈری ہوئی تھی، اسے ایک دم سے سارا کچھ یاد آ گیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے پھر ہو بہو وہی بات بتائی
میں جامن کے درختوں کے پاس تھی، میں درخت کے اوپر بیٹھی تھی، جامن توڑ کر کھا رہی تھی۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی اور اس کا قد اتنا دراز تھا کہ درختوں میں اس کا سر تھا۔ اس نے جب مجھے پکڑا تو میں نیچے گر گئی۔ بس اسے یہی سب یاد تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ اس کو گھر سے باہر لے کر گئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے جسم پر اس کا سایہ تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ جب رات کو اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کی چارپائی پر وہ سامنے بیٹھی ہوتی تھی۔ اس نے باقاعدہ اس کا حلیہ بھی بتایا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بہت زیادہ کالے رنگ کی ہے، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس کی آنکھیں سفید کلر کی ہیں، اس کے بہت لمبے دانت ہیں جو منہ سے باہر ہیں، اور اس کی گردن والی جگہ پر بہت بڑا سوراخ ہے۔ جب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جب اس کا حلیہ سنا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے وہاں پر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان میرڈ لڑکی ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے آصف زدہ درخت کے پاس جائیں جہاں پر اس وقت وہ مخلوق حاضر ہو تو وہ ان پر اپنا بسیرا کر لیتی ہے اور ان کے سامنے وہ اپنے اصل روپ میں ہی آتی ہے۔ اگر وہ بزرگ وہاں پر نہ ہوتے یا ہم لوگ وقت پر دم نہ کرواتے تو اس نے جو میری بہن کی حالت کر دی تھی، وہ خون پیتی ہیں، خون پیتے پیتے جب وہ یلو کلر ہونے لگتا ہے تو اتنی حالت غیر ہو جاتی ہے کہ جس انسان کے اوپر ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ایسے نیک لوگ جن کو اللہ نے اپنے حکم سے یہ ان کے علم کے ذریعے، ان کی عبادات کے ذریعے یہ بخشا ہے کہ وہ ان مخلوقات کو انسانوں سے دور کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ایسے لوگوں کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ پھر میری بہن جو تھی 7 دن ہم لوگ وہیں پر رہے، 7 دن لگاتار دم کروایا۔ 7 دن تو دوبارہ اس کو وہ نظر نہیں آئی، لیکن وہ پھر بھی ڈرتی تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، امی کے ساتھ ہی رہتی تھی، ہم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم لوگ اس کے سامنے بات نہیں کرتے تھے زیادہ کہ دوبارہ سے اگر اسے وہ بات یاد آئی تو وہ بہت زیادہ ڈر جائے گی۔ جب ہم لوگ واپس اپنے گھر آئے تو 1 سے 2 دفعہ وہ اپنے اسکول میں بھی ڈری تھی۔ اسکول میں بھی اس کو ایسے ہی محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کو کوئی ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی چہرہ نظر آتا ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا ماموں کے ساتھ، ماموں جو تھے انہوں نے ان بزرگ سے بات کی کہ دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ سے کچھ نظر آنے لگا ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں اسکول جاتی ہوں تو اسکول میں مجھے اسکول کا ایک مخصوص حصہ ہے وہاں پر وہ مجھے نظر آتی ہے، بس جھلک دکھاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ پھر سے بخار ہونے لگ گیا، وہ پھر ڈرنے لگ گئی۔ 1 سے 2 دفعہ اسے ہمارے گھر میں بھی وہ مخلوق نظر آئی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے، گھر میں جس طرف ہم لوگوں کا باہر کا گیٹ تھا وہاں پر اس کو وہ نظر آتی تھی شام کے وقت، کہتی تھی وہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر دوبارہ ہم لوگ اس کو گاؤں میں لے کر گئے، دوبارہ سے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تعویذ اس کے گلے میں ڈالا تھا وہ تعویذ اس نے اتارا ہے، جس کی وجہ سے اس مخلوق نے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوبارہ سے نیا تعویذ بنایا اور یہ کہا کہ یہ تعویذ اس کے گلے سے نہیں اتارنا، اگر یہ تعویذ اتارے گی تو وہ مخلوق دوبارہ اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس تعویذ کی وجہ سے ہی وہ اس کے سامنے نہیں آتی۔ پھر آج کے دن تک میری بہن کے گلے میں وہ تعویذ ہے، ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اس کو وہ اپنے بچپن کی بات یاد آتی ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ جاتے ہیں گاؤں اکثر، تو دوبارہ کبھی اس طرف وہ نہیں گئی۔ اس کے بعد بھی گاؤں کے بہت سے لوگوں نے بہت سے قصے سنائے انہی جامن کے درختوں سے ریلیٹڈ۔ ایک اور بھی بہت ڈراؤنی کہانی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ میری بہن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امبر آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں وہاں پر اب کوئی ونٹر اسپیشل ہارر ناول بھی سٹارٹ کر سکوں، تو آپ لوگ ضرور ہارر سٹوریز آفیشیل کو بھی وزٹ کیا کریں۔ نوشین ورک آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ کرتی ہوں، وہاں پر میں لائیو ویڈیوز بھی کرتی ہوں، تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
آپ لوگ میرے ولاگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.